محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک وقت تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا اور گھر کے تمام افراد بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، اور اگر اس گھر کے باسی اور رہنے والے درجن سے متجاوز بھی ہوتے تو کبھی انہیں معاشی تنگی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ مختصر سی فیملیز، مختصر سے گھر کے افراد اور سب کمانے والے، محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، شکوہ پھر بھی سننے کو ملتا ہے کہ معاشی بحران ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ملک پاکستان اور وطن عزیز مسلسل معاشی بحران کی طرف گامزن اور بے برکتی عام ہے، بے سکونی، بے اطمینانی کا دور دورہ ہے، بے لگام مہنگائی لوگوں کے، غریبوں کے چولہے بجھانے پر تل گئی ہے۔ آخر ایسا ماحول پیدا ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ معاشی بحران کب پیدا ہوتے ہیں؟ معاشرہ اور لوگ اور افراد معیشت کی مجبوریوں میں کب پھنس کے رہ جاتے ہیں؟ آج اسباب پر کوئی غور نہیں کرتا کہ ہم قرآن و حدیث سے پوچھیں، رب رحمان سے پوچھیں، اللہ سے پوچھیں، اللہ کے حبیب سے پوچھیں، آخر وجہ کیا ہے ہمارے وطن عزیز اور ملک پاکستان پر معاشی بحران اور بے سکونی اور بد امنی کا دور دورہ ہوا کیوں ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ حکومتیں، ادارے جب آتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا خمیازہ سابقہ حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو روش ہے کہ آج جو موجودہ حالات ہیں ہم نے خراب نہیں کیے، پہلے والوں نے خراب کیے۔ پہلے والے کہتے تھے کہ پہلے والوں نے خراب کیے۔ تو آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، آخر یہ جو معاشی بد امنی اور معیشت کا تباہ ہونا اور مہنگائی کا بے قابو ہو جانا اور بے برکتی کا سما پیدا ہونا کہ کمانے والے تو سبھی ہیں لیکن بے برکتی کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کی وجوہات پر غور کریں گے کتاب و سنت کی روشنی۔ محترم بھائیوں، معاشرے میں جب معیشت انسانوں کے لیے معیشت کا مسئلہ بن جائے، اس کا مین اور بنیادی سبب جو اللہ نے اپنے قرآن مجید اور فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے کہ جب حکومتیں، جب افراد، جب ملک، جب لوگ قرآن و سنت کے نفاذ کو بھول جائیں، جب عدالتوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے نہ ہوں، جب لوگ قرآن و حدیث کو پسے پشت ڈال کے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنے والے بن جائیں، تو یاد رکھیے
اللہ تعالی ایسے لوگوں کی معیشتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے، ذکر یعنی کتاب و سنت سے اعراض کریں گے، کتاب و سنت والے راستے کو چھوڑ کے اپنے بنائے ہوئے طریقوں پر، اپنے بنائے ہوئے آئین و قانون پر زندگی گزاریں گے، زندگی بسر کریں گے، کتاب و سنت کا رنگ ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آئے گا۔ ان کی حکومتوں میں جب کتاب و سنت کا رنگ نظر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے، میری کتاب سے، میری حدیث سے جب تم منہ پھیر لو گے، معیشتاً ضنکا، تمہاری معیشت کو تباہ کر دو۔ یاد رکھیے، جو معاشرے، جو لوگ، جو افراد قرآن مجید کو اپنا دستور حیات بنا کے، قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنی حکومتوں کو چلاتے ہیں، اپنے معاملات کو کتاب و سنت کی تعلیم کے عین مطابق کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ لوگ کبھی معیشت کا رونا نہیں روتے۔ آج معیشت بحران کا شکار، آج مہنگائی کا جن بے قابو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کتاب و سنت کے راستے کو، کتاب و سنت کے منہج کو اپنی زندگیوں میں، اپنے معمولات میں، اپنے لین دین میں، اپنی حکومت و سیاست میں کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن سے اعراض کر لیا، اپنی بنائے ہوئے آئین کو مسلط اور نافذ کر دیا۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ سچ ثابت ہوا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے مسلمانوں، جب تم قرآن کو چھوڑ دو گے، قرآن سے منہ موڑ دو گے، کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دو گے، تو یاد رکھیے تمہاری معیشت کو تباہ کر دو۔ کیونکہ کامیابی کا راز، دنیا و آخرت میں کامیابی، عروج، بلندی کتاب و سنت پر چلنے والوں کو میسر آتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے، اس کی تعلیم کی وجہ سے، اسے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی وجہ سے، اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب و سنت کے ذریعے اللہ قوموں کو، ملکوں کو بلندی، عروج، ترقی عطا فرماتا ہے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جب تم کتاب و سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ، جب تم کتاب و سنت کو اہمیت دینے والے، اہمیت نہ دینے والے بنو گے، تو نبی علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں، کتاب و سنت قرآن و مجید کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عروج، ترقی، بلندی کو چھین کے آسمانوں سے زمین کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کے ذکر سے اعراض، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت سے اعراض، اور پھر انسان یہ سمجھے، مسلمان معاشرے یہ سمجھے کہ ہم کامیاب رہیں گے، ہماری معیشتیں مضبوط رہیں گی، تو یہ بھول ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہماری کتاب و سنت سے اگر منہ موڑو گے تو دنیا میں تمہاری معیشت کو بحرانوں کا شکار کر دوں گا۔ اہل یہود کا ذکر کیا ہے اللہ نے سورۃ آل عمران میں۔ اہل یہود کو پہلے اقتدار ملا، اور پھر
ان پر ذلت مسلط کی گئی، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کیا گیا، وہ سارا نقشہ اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ ضربت علیہم الذلہ، ہم نے اہل یہود پر ذلت و خواری کو مسلط کیا۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اہل یہود محتاج ہو گئے، ان کی معیشتیں تباہ ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ان پر ذلت مسلط کی گئی؟ کیوں ان کے معیشتوں کا بیڑا اور پٹھا بٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے حکموں کا، اللہ کے فیصلوں کا انکار کرنے والے بن گئے تھے۔ اللہ کے حکم کی لاج نہ رکھی جاتی، کتاب و سنت کے مطابق جب فیصلے ہونا بند ہو گئے، جب لوگوں نے کتاب و سنت کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، حد سے بڑھ گئے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ضربت علیہم الذلہ، ضربت علیہم المسکنہ، ذلت، محتاجگی، معیشت کا کمزور ہونا ہم نے ان پر مسلط کر دیا۔ آج ہماری معیشت کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے، اللہ کا سچا اور سچا قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جب کتاب و سنت سے منہ موڑ لیا جائے تو پھر معیشتیں باقی نہیں رہتی۔ تو ان بحرانوں کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب جو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب و سنت سے منہ موڑ لیا، ہم نے قرآن و حدیث سے منہ موڑ لیا۔ جو بات میرے فائدے کی ہے، جو بات میرے مفاد کی ہے، اس کو تو لے لیتا ہوں، اور جہاں فائدہ اور مفاد دنیاوی نظر نہیں آتا تو اکثر لوگ تاریخ کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب معیشتوں کے تباہ ہونے کا، مہنگائیوں کے بڑھ جانے کا، بے برکتیوں کے زیادہ ہونے کا اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کتاب و سنت کو چھوڑ دو گے، میرے ذکر کو چھوڑ دو گے، میرے بتائے ہوئے سیاست کے راستے کو، میرے بتائے ہوئے حکومت کے راستے کو، میرے بتائے ہوئے کاروبار کے راستے کو اگر تم ترک کرو گے، اگر تم چھوڑو گے، اپنے بنائے ہوئے طور طریقے آزماؤ گے تو یاد رکھو تمہاری معیشت تباہ و برباد ہو جائے۔ محترم بھائیو، آج معیشت کا رونا ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ ہماری معیشت کیوں گرتی جا رہی ہے؟ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ معاشی بحرانوں سے نکل نہیں پا رہے، رات کو سوتے ہیں، صبح بیدار ہوتے ہیں، چیزوں کی قیمتوں کے ریٹ بدل جاتے ہیں۔ آخر کیا ہوا ہے ہم سے؟ کون سی ایسی خطا ہوئی ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے ہم سے کہ جس کی سزا مل رہی ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے معیشتوں کے تباہ ہونے کے اسباب، بے برکتیوں کے اسباب، بے سکونیوں کے اسباب۔ پہلا سبب قرآن و سنت کو ترک کر دینا۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ رب رحمان نے بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں خشکیوں میں، تریوں میں، سمندروں میں، میدانوں میں، صحراؤں اور ہواؤں میں یہ فسادات جو برپا ہوتے ہیں یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ فسادات کا ہونا، معیشت کا تباہ ہو جانا، قتل و غارت کا بڑھ جانا، قحط سالی، بارشوں کا نہ ہونا، مہنگائی کا زیادہ ہو جانا، وما اصابکم من
مصیبہ، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکیوں اور تریوں میں فسادات کا برپا ہونا. بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں مسلمانوں تمہارے ہاتھوں کی کمائیوں کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا میں تھوڑی تھوڑی سزا دیتا ہوں، تھوڑی تھوڑی سزا دیتا ہوں لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ واپس پلٹ آئیں. یہ دو آیتیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، اور دوسری آیت وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ دونوں آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ جتنے زمین میں فساد ہو رہے ہیں، خون بہائے جا رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، قحط، زلزلے، طوفان، آندھییں، چولستان میں بارشوں کا نہ ہونا، غربت سے لوگوں کا مرنا، مہنگائی کا طوفان، اندرونی بیرونی اختلافات، فسادات، جھگڑے، بد امنی، بے سکونی، اخلاقی سیاسی انتشار، یہ دونوں آیتیں بتلاتی ہیں یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور اس کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے معیشتوں کے پٹھے بیٹھ جاتے ہیں. یاد رکھیے. آئیے نظر دوڑائیے، اگر ہم اپنے معاشرے پر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اگر نظر دوڑائیں تو سوچئے کون سی ایسی بیماری یا ایسا گناہ ہے من حیث القوم جس کو ہم نے سینے سے نہ لگایا. کون سی ایسی بیماری، کون سا ایسا گناہ ہے جس میں مسلمان آج جس گناہ کے اندر مسلمان شامل نہ ہو. مجموعی طور پر آپ دیکھیے، عقائد کو دیکھ لیجیے. مسلمانوں کی عبادات کا منبع عقائد، لوگ شرک و بدعات میں مبتلا ہے. اللہ واحد کو چھوڑ کے قبروں پر لپٹے ہوئے، انہی سے مانگتے ہوئے، انہیں کے نام کی نذر و نیاز اور چڑھانے چڑھاتے ہوئے. تو وہ پڑھے لکھے لوگ وہم کا شکار، توہم پرستی، خرافات اور بدعات نے دین اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے آج کے اس دور میں. اور اگر ہم اخلاق دیکھیں، معاشرے پر نظر دوڑائیے، اخلاق دیکھیے، بے حیائی، بے پردگی، بے رہ روی، خدا کی قسم اپنے عروج کو پہنچی ہوئی. ہر طرف بے رہ روی، بے پردگی، بے حیائی عام نظر آتی ہے. اور رہی کسر، باقی رہی سہی کسر تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نے ختم کر دی. کوئی سنیپ چیٹ چلا رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کوئی اپنی ویڈیو بنا کے اوپر گانے لگا کے شیئر کر رہا ہے. یہ تو ہمارے اخلاق کا معیار ہے. کس قدر گر گئے مسلمان. اور پھر معیشتیں تباہ کیوں نہ ہو، معیشتیں کیوں نہ تباہ ہوں. نظام کو دیکھیے، کاروبار کو دیکھیے، ملاوٹ کے بغیر چیز اگر انسان کو مل جائے، خدا کی قسم انسان کی خوشی کا سامان ہی ملے کہ مجھے خالص دودھ مل گئے. آج کے دور میں بددیانتی، کرپشن، سود خوری عام. اللہ اکبر. قتل و غارت میں لوگ اتنے بڑھ گئے، باپوں نے اپنے بیٹوں کی گردنوں پر چھریاں چلا، زمین کی خاطر، وراثت کی خاطر، جائیداد کی خاطر. اللہ اکبر. عزتوں کے لٹیرے معصوم زینب تک کو نہ بخشا گیا. میرے ہی ہم وطنوں نے کیا. وہ میاں والی کی
سینے میں بارود کس نے اتارے؟ لوگوں کی قبروں کو پھاڑ کے مردے کس نے نکالے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بچیوں کا، نابالغ بچیوں کا ریپ کس نے کیا؟ کون تھے وہ؟ کیا یہودی تھے؟ کیا مشرک تھے؟ کیا عیسائی تھے؟ کیا کمیونسٹ تھے؟ وہ تیرے اور میرے ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین و آسمان میں فسادات کا برپا ہونا، معیشتوں کا تباہ ہونا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ بڑے بڑے وی آئی پیز ہوٹلوں پر مٹن اور بیف کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا پکایا جاتا رہا اور لوگوں کو کھلایا جاتا رہا۔ کس نے کیا؟ کون تھے یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے۔ میرے اور تیرے ملک میں رہنے والے کوئی غیر مسلم نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں۔ ہم انتہائی اخلاقی طور پر، بڑی معذرت کے ساتھ، میں کسی فرد واحد پر تنقید نہیں کر رہا، میری باتیں ہمیشہ تنقید برائے اصلاح سمجھا کریں، تنقید برائے اصلاح کامیاب ہے۔ آج ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، مہنگائی کا جن بے قابو ہے، غریب پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ ہمیں کتاب و سنت کیا بتلاتے ہیں؟ قرآن و حدیث کیا بتلاتے ہیں؟ قرآن و حدیث یہی بتلاتے ہیں کہ جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی جس قدر گئے گزرے مسلمان تم بن گئے، تمہاری معیشت تباہ ہونا پھر کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں اس اللہ کی توحید کی دھجیاں اڑائی، دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اخلاقیات کو تباہ کیا جاتا ہے، نظام کاروبار میں منمانی کی جاتی ہے، اور جو ملاوٹ سے چیز بیچ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا چاقو چابند، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار تصور کرتا ہے کہ میں لوگوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، ہر طرف بے راہ روی، بے پردگی، بے حیائی، عریانی، جن کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ابھی بھی اس نے چولستان اور دیگر علاقوں میں صرف تھوڑی سی بارشیں بند کی ہیں، ہماری معیشت کو تھوڑا سا ہلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں پکڑنا اور اچکنا اور سزا دینا شروع کر دوں، اللہ اکبر، بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، زمین پہ چلنے والا کوئی بچے گا ہی نہیں، سب پکڑے جائیں گے، کوئی کسی کھاتے نہیں، کہیں دو نمبری کرتے ہوئے، کہیں بے راہ روی کرتے ہوئے، کوئی کہیں پکڑا گیا، کہیں پکڑا گیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارے نظام اور ہمارے معاملات اس قدر کتاب و سنت سے دور ہو گئے، قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، بے راہ روی کا شکار ہو کے رہ گئے، پھر بھی اللہ نے، اللہ کا کرم ہے، اس نے ابھی تک ہمیں اس درجے تک نہیں پہنچایا کہ ہم بالکل ہی تباہ۔ اللہ کا یہ فضل ہے۔ محترم بھائیوں، رسول کائنات، نبی رحمت، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کی نافرمانی کرنے سے عمر اور رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہی بے برکتی تو ہے، گھر کے سارے افراد کمانے والے، خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ پہلے 10 کماتے تھے تو سب بیٹھ کے کھاتے تھے، 10 روپے کمائے جاتے تھے، اب لاکھوں کمائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی رونا وہی ہوتا ہے، شکوے وہی ہوتے ہیں، خرچے ہی پوری ہوتے ہیں۔ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ بے برکتی ہے، برکت چھین لی گئی، برکت اٹھا لی گئی۔ پیسے کی فراوانی اور برکت کا نہ ہونا یہ اللہ کے عذابوں میں سے بہت بڑا عذاب ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں لا یزید فی العمر الا البر،
انسان کی زندگی میں، انسان کی عمر میں نیکی اضافہ کرتی ہے۔ انسان اگر نیکی کر رہا ہے تو اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرِ إِلَّا الدُّعَاء، اور دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ جملہ ٹھیک ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ، اور انسان محروم کر دیا جاتا ہے، لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، اس گناہ کی وجہ سے جو وہ گناہ سر انجام دیتا ہے، اس گناہ بغاوت سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں، معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی من مانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ آئیے اس اینگل سے، اس پہلو سے جانچیے اور جانیے اس اسباب کیا ہے، کیوں معیشت کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، کیوں بے برکتی اور بے سکونی کا دور دورہ ہے۔ کتاب و سنت کو نافذ کیجیے، کتاب و سنت کو اپنی زندگیوں پر نافذ کیجیے، اپنے کاروبار پر نافذ کیجیے، اپنے گھروں میں نافذ کیجیے، پھر دیکھیے وَلَوْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دیکھیے کہ کس طرح اگر اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے تو کس طرح رحمتوں کی برکھا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے برسا، اور گناہوں سے مجموعی طور پر من حیث القوم، من حیث القوم ہم سب کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سب اللہ کے حضور اجتماعی توبہ کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عہد کرے۔ یہ دوسرا اور بنیادی سبب ہے، گناہوں کی کثرت انسان کی معیشت